حضرت عمر کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس میں آزادی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ یہودی تاریخ دان برنارڈ ریخ اپنی کتاب A Brief History of Israel میں لکھتے ہیں، اسلامی حکمرانی کے آغاز میں یروشلم میں یہودی آباد کاری کا دوبارہ آغاز کیا گیا اور یہودی برادری کو تحفظ کے تحت رہنے کی اجازت دی گئی، جو کہ اسلامی حکمرانی کے تحت غیر مسلموں کی روایتی حیثیت ہے، جس نے ان کی جان، مال اور عبادت کی آزادی کا تحفظ کیا۔ 1711 میں طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا اور اسپین میں اسلامی دور کا آغاز ہو گیا۔ جب یہودیوں کو یورپ میں بدترین تشدد اور غیر انسانی رویہ کا سامنا تھا، تب مسلم اسپین یہودیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہودیوں کو وہاں مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی، نہ صرف مذہبی آزادی بلکہ یہود کو اسپین کے درباروں میں بھی اہم عہدے حاصل تھے اور کئی ایک یہودی تو وزیر کے عہدے تک بھی پہنچ گئے تھے۔ مسلمانوں کی ان مہربانیوں کے بدلے میں یہود ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل یہودیوں کے کچھ قبیلے عرب میں آ کر آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی کتابوں کے مطابق آخری نبی اس جگہ تشریف لائیں گے۔ یہودیوں نے ہی مقامی بت پرستوں عربوں کو بتایا تھا کہ ایک آخری نبی تشریف لانے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی شروع کر دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تشریف لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ لوگ اتنا آگے تک چلے گئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اور ایک بار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دینے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدے کیے، انہوں نے عین جنگ کے موقع پر معاہدوں کو توڑا اور مسلمانوں کے خلاف ہی ہتھیار اٹھا لیے۔ غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان مدینے کا دفاع مل کر کرنے کا معاہدہ تھا، مگر جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خندق کھود کر مدینہ کی حفاظت کر رہے تھے، تبھی یہودیوں نے معاہدہ توڑا اور مدینے کی دوسری جانب جہاں مسلمان عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا وہاں حملہ کر دیا۔ اللہ کے حکم سے یہ حملہ تو ناکام رہا، مگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی ان کی پرانی روش کبھی ختم نہیں ہوئی۔ 1492 میں مسلمانوں کا اقتدار اسپین میں ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی اسپین سے نکال دیا گیا، جو کہ ایک بڑی تعداد میں اسپین میں موجود تھے۔ اسپین سے نکالے جانے کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد روس اور مشرقی یورپ میں جا کر آباد ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ، فرانس اور وسطی یورپ سے بھی نکالے جانے والے یہودیوں کا مسکن روس اور پولینڈ بنتا گیا۔ 1881 میں روس میں یہودیوں کی بڑی تعداد میں نسل کشی شروع ہو گئی اور ان کو روس سے بھی نکالے جانے لگا۔ 1516 عیسوی سے فلسطین خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ جب یورپ اور روس سے یہودیوں کو نکالے جانے لگا تو یہ لوگ فلسطین کا رخ کرنے لگے۔ یہ لوگ بڑی بڑی کشتیوں میں ہاتھوں میں مدد کے لیے بڑے بڑے سائن بورڈ دیے فلسطین میں آ رہے تھے، اور خلافت عثمانیہ اور مقامی مسلمان ان کو انسانی ہمدردی کے تحت فلسطین میں بسنے کی اجازت دے رہے تھے۔ یہودیوں نے اس مہربانی کا صلہ اس طرح دیا کہ امیر یہودی خاندان روتھ شیلڈ کے پیسے سے فلسطین میں بڑی تعداد میں زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ 1897 میں آسٹریا کے ایک یہودی تھیوڈر ہرزل نے یورپ میں صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کا نعرہ تھا کہ فلسطین میں ایک آزاد یہودی ریاست کا قیام۔ یورپ جو صدیوں سے یہودیوں کی نسل کشی اور قتل عام کرتا رہا تھا، اسی یورپ نے اس تحریک کی حمایت شروع کر دی۔ یہودیوں کی سازش کے سدباب کے لیے خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے زمین خریدنے پر پابندی لگا دی۔ 1900 میں سلطان عبد الحمید دوم نے فلسطینی سرزمین میں یہودیوں کے قیام کو 30 دن تک محدود کر دیا اور مزید یورپ سے آنے والے یہودیوں کے فلسطین میں داخل نہ ہونے پر پابندی لگا دی۔ 1901 میں صہیونی تحریک کے سربراہ تھیوڈر ہرزل نے سلطان عبد الحمید دوم سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر سلطان فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو دے دیں تو بدلے میں گولڈ سمتھ اور روتھ شیلڈ جیسے یہودی سرمایہ دار خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ ادا کر دیں گے اور سلطان کے لیے یورپ میں پروپیگنڈا بھی کریں گے۔ خلافت عثمانیہ پر اس وقت آج کے حساب کے مطابق 11 ارب ڈالر کا قرضہ تھا۔ سلطان عبد الحمید دوم نے اس آفر کو سختی سے ٹھکرا دیا اور فلسطین کا 1 انچ بھی بیچنے سے منع کر دیا۔ یہودی سلطان عبد الحمید دوم سے مایوس ہو کر نئے موقع کی تلاش میں لگ گئے۔ انہوں نے انگلینڈ سے اپنے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے، جو خلافت عثمانیہ کا دشمن تھا اور ہر حال میں خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہودیوں نے انگلینڈ کو یقین دلایا کہ اگر انگلینڈ انہیں فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام میں مدد کرے تو دنیا بھر کے یہودی اس کے وفادار رہیں گے اور اپنے سرمایہ سے انگلینڈ کی مدد بھی کریں گے۔